لہذا اب بلا تاخیر اس سلسلے کی آخری کڑی، اس گلشن رنگ بو کے آخری خطیب جو بر صغیر کے ممتاز عالم دین ہیں، جن کے فضل و کمال، ذہانت و فطانت، بیان و خطابت کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء حیران و شزدہ رہ جاتے ہیں، لہذا اسی پیکر اخلاص کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی و تشفی بخشنے والا خطیب، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک و خطابت کے نیر تابہ، خطیب العصر حضرت مولانا محمد انصار صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ حضرت والا نورانی و عرفانی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم۔ درود الشریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، بہت دیر سے آپ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں۔ اب وقت اتنا ہو چکا ہے کہ باضابطہ کوئی لمبا بیان میں نہیں کر پاؤں گا۔ صبح 9 بجے سے چل کے مستقل ابھی بس آدھا گھنٹہ ہی میں یہاں آ کے رکا تھا، فوراً مہمانوں نے حکم دیا کہ میں اسٹیج پہ آ جاؤں۔ تھکان بھی ہے اور ماحول بھی یہ بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ لمبا پروگرام اس وقت مناسب نہیں، اس لیے چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کے ساتھ رہتی دنیا تک آپ کی تعلیم کو محفوظ فرما کے قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے۔ جب جب اندھیرے ہوں گے تو اجالا قرآن سے ہوگا،
جب جب ہمیں تکلیف ہوگی تو تکلیفوں کا خاتمہ قرآن سے ہوگا. گھر کی تکلیف ہو، خاندان کی تکلیف ہو، یا پھر ایک محلے والوں کی تکالیف ہو، یا گاؤں والوں کی، یا شہر والوں کی، یا صوبے والوں کی، یا ملک والوں کی، اللہ نے اس قرآن کو ہماری ساری تکالیف کا، پریشانیوں کا، پرابلمز کا، مصیبتوں کا حل بنایا ہے. قرآن ہمارے لیے ایسی کتاب ہے کہ جب جب ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، قرآن ہمیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لا کے کھڑا کر دے گا. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ نہ دھن بہت تھا، نہ دولت بہت، نہ مال بہت، نہ جائیداد بہت، نہ ہی ہتھیار بہت، نہ سواریاں بہت. اگر ان کے پاس کوئی چیز تھی تو یہ اللہ کا کلام قرآن تھا. انہوں نے غریبی میں، امیری میں، گھر میں، باہر، پریشانی میں یا آسانی میں، غم میں یا خوشی میں قرآن کو کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ہم سے اور آپ سے یہ کہہ کے گئے تھے، اور قیامت تک آنے والی اپنی امت سے یہ کہہ کے گئے تھے، لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت کے لوگوں، دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. اگر یہ دونوں تمہارے پاس رہیں گی تو دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اور تم کتنے ہی بظاہر کمزور کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں کوئی ہلا نہیں سکے گا اور تم ڈگمگا نہیں سکو گے، بلکہ مضبوط پہاڑ کی طرح بن جاؤ. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے اندر کوالٹیز نہیں ہیں. آج مسلمانوں کا بچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ انجینئر بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ ادھیکاری بھی ہے. یہ بھرم آپ توڑ دیجئے کہ آپ کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں. یہ چند نوجوان جتنے یہاں بیٹھے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات کو پہنچاؤ قوم تک. آپ اگر انجینئر بن سکتے ہو، آپ اگر ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ IAS جیسا ایگزام کلیئر کر سکتے ہیں، ابھی کیا اس سال لڑکوں نے، تو آپ پھر دنیا کی کون سی ایسی تعلیم ہے جس کو حاصل نہیں کر سکتے؟ اور کیوں قرآن کی ہدایت کو لے کے نہیں چل سکتے؟ بس ایک کنفیوژن ہے، اور وہ یہ، ہم نے یہ سوچا ہے کہ قرآن کی تعلیم ہمیں بیکورڈ بنا دے گی. نہیں، قرآن کی تعلیم ہی تو ہے. اس کے ساتھ اگر ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، آفیسر، آرکیٹیکٹ اگر قرآن کے ساتھ چلے گا تو یقین کریں 4 چاند لگ جائیں گے. اس کو بالکل ایسے ہی تو ہے. ایک انسان ایک انگوٹھی پہنا ہوا ہے، انگوٹھی میں ایک نگ لگا لے وہ پتھر کا، ایک لگا لے ہیرے کا، انگوٹھی وہی ہے چاندی کی، لیکن نگ اس میں بدلا جائے گا. آپ وہی ہیں، انگوٹھی میں نگ قرآن کا لگا لیں، انگوٹھی کی رونق بڑھ جائے گی، نہ کہ نگ کی رونق بڑھے گی. ہیرا کے نگ انگوٹھی میں لگنے کے بعد قیمت انگوٹھی کی بڑھ گئی. آپ اگر ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ آفیسر ہیں، اگر قرآن آپ نے اپنے ساتھ میں لے لیا تو یقین کیجئے آپ ایک چمکتا ہوا ستارہ بن گئے. بہت کوالٹی ہیں آپ کے پاس. دنیا کی کوئی قوم ایسی قوم نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، جو مسلمانوں کے ذہن کا مقابلہ کر سکے. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے پوری دنیا، پورے عالم میں، جو مسلمانوں کے بچوں جیسی صلاحیتیں رکھتی ہو. رکشہ چلا کے ایک باپ اپنے بچے کو IAS بنا سکتا ہے. مسلمان جھوپڑ پٹی میں رہ کے ایک باپ اپنے بچے کو MBBS ڈاکٹر بنا سکتا ہے. مزدوری کرنے والا جب اپنے بچے کو مسلمان وہ BDS MDS ڈاکٹر بنا سکتا ہے، یا B.Ed M.Ed کرا کے ٹیچر بنا سکتا ہے، BSc MSc کرا سکتا ہے، تو کیا مسلمان کو یہ کہا جائے گا کہ مسلمان کمزور ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا میں
سب سے زیادہ میرے آپ کے گھروں میں وہ بچے ہیں جن کے سینوں میں قرآن کی تعلیم محفوظ ہے اور پورا قرآن محفوظ ہے، جن کو حافظ کہتے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان قرآن جیسی کتاب حرف بحرف 10 اور 12 سال کی عمر میں اپنے دل میں محفوظ کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں اور حافظ بن سکتے ہیں، ان سے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوٹ جائے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اس طرح اپنی مذہبی کتاب کو حفظ کرتی ہو کہ نہ زیر کی غلطی، نہ زبر کی غلطی، نہ نقطے کی غلطی۔ اگر کوئی کر بھی دے گا تو اس کو ٹوکنے والے بہت۔ جس قوم کے نوجوان اتنی صلاحیتیں رکھتے ہوں، بس فرق یہ ہے کہ ہم نے آپ نے ہیرے کو ایک تالاب کی کنکر سمجھا ہے اور سمجھے نہیں ہے کہ یہ ہیرا ہے۔ احساس کم تری کا شکار ہیں ہم اور آپ، اور وہ اس لیے ہیں ہم نے اور پوری دنیا کے اسلام کے نہ ماننے والوں نے ایک چیز میں اپنے آپ کو ایک کر لیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے، ان کے یہاں ڈاکٹر بنتا ہے اس لیے تاکہ وہ بنگلے بنائے، انجینئر بنتا ہے اس لیے تاکہ وہ پلوٹس خریدے، ان کے یہاں آفیسر بنتا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنی جیبیں بھرے۔ ہمارے یہاں بھی اب وہی چیز ہو گئی، اپنے بچوں کو ہم تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں کا بچہ پڑھ لکھ کر کے اتنا کما چکا ہے، اس لیے تمہیں بھی پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ یہاں کہ ہم غلط راستے پہ چلے گئے۔ ہمیں گزشتہ دنوں میں جو پاسٹ ہمارا ہے، جو گزرا ہوا کل ہمارا ہے، اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا تم کوئی بھی ہنر سیکھو، کوئی بھی تعلیم حاصل کرو، تم دنیا میں کہیں پر بھی اپنی زندگی گزارو، تمہاری نظر فقط اور فقط اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے، تمہاری تمنا جنت ہونا چاہیے، تمہارے اندر کا شوق جنت کی نعمتوں کا حصول ہو، تمہارے دل کی آواز جنت کی خواہش ہو، تمہارے دل کا ڈر جہنم سے بچنا ہو۔ میرا ہر ہنر اس لیے ہے کہ میری اس ہنر کے ذریعے میں جنت کما سکوں۔ اگر یہ خواہش آج بھی میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے، میں سچ کہتا ہوں یہی بشنا پور ہوگا، یہی نوجوان ہوں گے، پھر وہی ماحول ہوگا جب مسلمان کا بچہ عالم بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا، حافظ بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، آفیسر بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، اور وہ ٹیچر بھی ہوگا۔ پھر یہی وہ جوان ہوں گے جب یہ دنیا میں نکلیں گے تو ایک نقشہ دنیا کا تبدیل کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ضرورت بس اس بات کی ہے احساس کم تری کو ہم نکالیں اور دیکھیں قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا کیا سبق دیے، کیسے کیسے مواقع اللہ نے ہمارے لیے قرآن کے ذریعے فراہم کیے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہوگا، قیامت تک کے سارے اللہ نے معاملات کا ذکر شارٹلی یا ڈیٹیل میں قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی علم لینگویج تبدیل کر کے کسی چیز کو الگ کہہ سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے جو قرآن نے اور میرے نبی کی حدیث نے کہہ دی۔ مثال کے طور پہ ہم جب اسکول میں جاتے ہیں، اب میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، اب یہیں پر کوئی انگریزی بولنے والا انہی باتوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرے، دنیا کہتی ہے بہت قابل ہے۔ لینگویج کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا میں کہوں ملک شام، دنیا کہتی ہے اسپین، بات تو وہی ہے، قرآن نے کہا شام، نبی نے کہا ملک شام، ایک کنٹری ہے جس کا نام ہے شام، گزرے ہوئے زمانے میں حدیث میں اس کا ذکر شام، آج دنیا نے اس کو چینج کیا اور اسپین اس کو سیریا کر دیا۔ سیریا اور شام لینگویج کے اعتبار سے، ٹاکنگ اسٹائل کے اعتبار سے چینج ہوئے، نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے۔ وہ سب کچھ جو انگریزی میں لکھا جا چکا ہے
سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب کچھ قرآن و حدیث میں موجود ہے، بس الفاظ کو، لینگویج کو اور زبان کو تبدیل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس، یہ اسکول بیجا نہیں ہے، بجا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولاً قرآن سے جڑیں، قرآن کو پڑھیں، نبی کی تعلیمات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں حکم کیا دیتا ہے۔ قرآن میں قصے کہانیاں ہیں، ہم آپ قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی اس کا قصہ، کبھی بیرول کا، کبھی اکبر کا، کبھی ملا دو پیاجے کا، کبھی کسی اور کا اور کبھی کسی اور کا سنتے ہیں نا۔ قرآن میں دیکھو کتنے قصے موجود ہیں۔ کہیں اللہ قرآن میں حضرت سلیمان کا قصہ بیان کر رہا ہے، کہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا، کہیں حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا، کہیں حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا۔ ایک ایک قصے میں گزرے ہوئے قصے ہی تو ہیں نا، لیکن اللہ نے کہا یہ قصے وہ ہیں جو قصے بھی ہیں، تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی ہیں، تمہارے دل کی اس میں غذا بھی ہے، اور ان قصوں کو پڑھنے سے اور سننے سے تمہارے ایمان بھی بڑھتے ہیں۔ ہم جنہیں کہاں کون سے قصوں میں لگے ہوئے ہیں؟ کہانیاں ہوتی ہیں، ہمارے بچے آپس میں بیٹھ کے کہانیاں گا رہے ہوتے ہیں، راتوں میں قصے کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کے بھی تو قصے ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ جنت کا قصہ، جہنم کا قصہ، قبر کی کہانی، قبر سے اٹھنے کی کہانی، زندگی میں آنے والا کیا ہے، کیا کریں گے تو کیا ہوگا، کیا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں اور نبی کی تعلیمات میں رکھی ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے پڑھتے نہیں۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ جلد باز ہیں، پیٹ میں درد ہوا ہے، ایلوپیتھک دوا لے کے آگے۔ سب کو پتا ہے کہ انگریزی دوا ایک فائدے کے ساتھ 100 نقصان کرتی ہے۔ جو ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، انگریزی دوا کھاؤ گے گردے پہ اثر، درد تو رکے گا لیکن اس کے علاوہ نقصانات اس کے بے پناہ ہیں۔ جلد بازی کا یہ نقصان ہے۔ حکمت کی دوا لے لیں، ہومیوپیتھک کی دوا لے لیں، آیورویدک کی دوا لے لیں، فائدہ کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم سیکھنے کے معاملے میں جلد باز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بس وہ موبائل پہ کوئی قصہ آیا اور سنا دیا۔ یاد رکھیں پوری دنیا میں قرآن سے زیادہ خوبصورت قصے اور قرآن سے زیادہ خوبصورت واقعات کسی نے بیان نہیں کی۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک مولوی آدمی، آپ کو شاید میری زبان سے کوئی بات اچھی لگ رہی ہو، ایک آدمی بیان کرے اور ایک اللہ بیان کرے۔ آپ اندازہ لگائیے ذرا، جن قصوں کو اللہ نے اپنے آپ بولا ہو، قرآن تو وہ ہے نا جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جن کو اپنے آپ قصوں کو بیان کیا ہو، ان کا کیا حسن ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی، کتنا پیارا انداز ہوگا ان قصوں کا۔ اپنے گھروں میں ان قصوں کے چرچے کریں، ان کو پڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں آ گئی ہیں آج کل، قصہ یوسف، قصہ سلیمان، قصہ موسیٰ، قصہ یونس۔ اب ہم بڑی بڑی مچھلیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس مچھلی کو بھول جاتے ہیں جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کا ایک قصہ ہے قرآن میں، بس اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرا کے دعا کرا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے جتنے بھی قصے قرآن میں بیان کیے، احکام بھی ہیں قرآن میں، توحید بھی قرآن میں، بہت کچھ ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے انبیاء کے واقعات اور قصے۔ اللہ نے کہا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے میرے محبوب، ہم نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں اب تک، ان میں سب سے بیوٹیفل اور خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی سے، اور اب تک آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اب ہم بتا رہے ہیں کون سا واقعہ ہے۔
کیا میرے محبوب وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. یہ پورا ایک جگہ ذکر کیا گیا واقعہ. اس میں کیا ہے اس کو آپ جب موقع ملے تو اپنے گھروں میں جا کے پڑھنا. میں صرف 2-3 باتیں اس کی ذکر کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام یہ 12 بھائی تھے. ایک حضرت یوسف اور ایک ان کے دوسرے بھائی. یہ 2 ماں کے اور باپ کے دونوں ایک تھے. باقی 10 بھائی باپ کے تو ایک تھے لیکن ماں سے الگ الگ. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عجیب و غریب حسن دیا تھا. ایسا حسن کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن کی وجہ سے بھائیوں میں آپس میں جو دوسرے 10 بھائی تھے انہیں لگا کہ ہمارا باپ ہمارے اس بھائی یوسف کو زیادہ توجہ دیتا ہے. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان 10 بھائیوں نے مشورہ کیا بھئی کیا کریں. ایک سگے بھائی کے لیے خوبصورتی کی وجہ سے دل میں کیا پیدا ہوا؟ حسد. اس حسد کی آگ نے کہاں تک پہنچایا؟ کیا کریں؟ ایک بھائی کہہ رہا ہے اقتلوا یوسف وطرحوه ارضا یخل لکم. ایک کام کرو اپنے بھائی کو قتل کر دو. سمجھتے ہو حسد؟ نبی کی اولاد ہیں یہ 12 کے 12 اور نبی کے بیٹوں کو حسد کی آگ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اپنے ہی اتنے پیارے اور حسین بھائی کو قتل کرنے پہ آمادہ. ان میں سے جو ایک بھائی تھے یہودا نام کے انہیں تھوڑی ہمدردی تھی. وہ کہنے لگے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم. ایسا کرو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو. سامنے سے تم قتل کرو گے تو دل دکھے گا. مار نہیں ہے تو اندھیرے کنویں میں ڈال دو مر جائے گا. پلاننگ بن گئی. ابا کے سامنے کیا کریں اب؟ کہ نوٹنکی کرو. باپ کے پاس گئے اور کہنے لگے لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ہم پر آپ یقین کیوں نہیں کرتے یوسف کے بارے میں؟ ہم کو یوسف کے دشمن بھائی خیرخواہیں ہمارے ساتھ بھیجیے. ارسلہ معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا. ہمارے ساتھ بھیجیے اس کو. لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا. اندھیرے کنویں میں میرے بھائیوں حسد دوسرے کی کسی چیز سے چڑنا جلنا یہ امید کرنا کہ اس کے پاس سے یہ چیز ختم ہو جائے یہ حسد کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ پہلا قدم ہے حسد کا. آپ کسی سے بھی کسی کی شہرت کو عزت کو دولت کو اس کی خوبیوں کو اس کے حسن و جمال کو اس کی قابلیت کو اس کے عہدوں سے جل کر کے یہ تمنا کرنے لگے یہ ختم ہو جائے یا کوشش کرنے لگے. میرے بھائیوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہونا ہوا نا کچھ نہیں ہوتا لیکن اپنے آپ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ قتل پر نوبت آتی یہ بات کچھ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا سوئی کا پھاوڑا بن جاتا ہے. ایک حسد کی بیماری انسان کو قتل تک لانے پر مجبور کر دیتی ہے. اور یہ نہیں کہ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت یعقوب کی اولاد ہیں نبی کی اولاد ہیں جو اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے لے کے چلے گئے. کنویں میں ڈال دیا لے کے چلے گئے. تو پہلا ایک سبق ہمیں حضرت یوسف کے واقعے سے جو قرآن کا ہے کیا ملتا ہے؟ حسد نہ کرو حسد نہ کرو بلکہ کیا کرو محبت کرو. اچھا حسد کیسے دور ہوگا؟ ایک چھوٹی سی سمپل سی بات ہے. اگر آپ کو کسی بھائی سے کوئی الجھن ہو رہی ہے
تو اس کا سیدھا سا اصول ہے، جب بھی کسی کو خوش دیکھو یا ترقی پر دیکھو فوراً ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ اس کی ترقی کو اور بڑھا دے، اس کی دولت کو اور بڑھا دے، اس کی عزت کو اور بڑھا دے۔ دو فائدے ہوں گے، ایک تو دل سے حسد دور ہو جائے گا، دوسرا برابر میں فرشتہ کھڑا ہو کے کہے گا یا رب لک مثلہ، اے اللہ جو اس بھائی کے لیے یہ دعا کر رہا ہے ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حسد کی بیماری سے بچے اور فرشتوں کی دعائیں مل گئی۔ اب میری تمہاری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، فرشتے تو معصوم ہیں، ان کی دعائیں تو قبول ہوتی، اس لیے حسد سے بچے۔ دوسرا سبق تو بہت مختصر سا ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا کنویں میں، وہ نکال کے لے آئے، نکالا گیا، پھر بیچا گیا، پھر بازار میں گئے، پھر مصر میں پہنچے، پھر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے خریدا اور بادشاہ نے رکھا۔ اب بادشاہ کی بیوی کا دل حضرت یوسف کے حسن پہ آ گیا۔ یہ بھائیوں کے لیے بھی ہے اور بہنوں کے لیے بھی ہے۔ وہ طرح سے حضرت یوسف پہ ڈورے ڈالنے لگی اور کوشش کرنے لگی کسی طرح یوسف میرے ساتھ زنا کر لیں اور میری خواہش کو پورا کر دیں۔ ایک دن جب اس کا کوئی بس نہیں چلا تو اس نے اپنے محل کے 7 دروازے بند کر دیے اور کیا کہا؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ سارے دروازے بند کرنے کے بعد حضرت یوسف سے کہہ رہی ہے هَيْتَ لَكَ، آؤ میرے پاس اور میری ضرورت کو پورا کرو۔ نوجوانوں یہی ہو رہا ہے، بلایا جا رہا ہے گناہ کی طرف اور دعوت دی جا رہی ہے اور امپریس کیا جا رہا ہے، کبھی باتوں سے، کبھی ایٹیٹیوڈ سے، کبھی پہناوے سے، کبھی اخراجات سے، ایکسپنسز سے، طرح سے تمہیں ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک ہو سکے خود بچو، اور جب تمہارے سارے اوزان ختم ہو جائیں تو یہ کہہ کے تم نہیں چھوڑ سکتے کہ کوئی راستہ نہیں تھا، زنا ہی کرتے ہم۔ نہیں میرے بھائیوں، جہاں تم سے یہ لگے کہ تم کچھ نہ کر سکو تو حضرت یوسف کے واقعے کو یاد کرو اور کہو جب حضرت یوسف کے سامنے دروازے بند، بادشاہ کی بیوی بلا رہی ہے، کیا کریں؟ وہاں پر حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میرے رب اب تو مجھے بچا لے۔ سارے دروازے بند ہیں، یوسف کو بچا لے، سارے راستے بند ہیں، یوسف کی حفاظت کر لے۔ اللہ نے انہو ربی احسن مثوائے، اور کہہ رہے ہیں میرے رب تجھ سے اچھا تو مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کو پکارا جہاں سارے دروازے بند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا اور دوڑ لگائی، اے میرے رب دروازے بند انسان نے کیے ہیں، کھولنے کی طاقت تیرے پاس ہے۔ ایک دروازے کے قریب پہنچے، تالا ٹوٹ کے گرا، دوسرے پہ گئے ٹوٹ کے گرا، تیسرے پہ گئے ٹوٹ کے گرا، چوتھے پہ گئے ٹوٹ کے گرا، سارے دروازے کھل گئے۔ اور جب باہر نکلے تو پیچھے سے زلیخا بھاگی ہوئی آ رہی ہیں، اور حضرت یوسف باہر نکلے تو وہاں ایک مجمع سا لگ گیا۔ حضرت یوسف سے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت یوسف چپ، پیچھے سے زلیخا کہہ رہی ہے یہ وہ ہے جس نے میرے ساتھ غلطی کا ارادہ کیا تھا اور میری عزت پہ حملہ کیا تھا۔ بھائیو جب اللہ کو پکارتے ہو نا، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مت سوچو کیسے چھوڑیں گے، اللہ سے کہو رب اے رب تو چھوڑوا دے، تو بنا دے راستے، اللہ بنائے گا گناہوں سے بچنے کے راستے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف تو پھنس گئے، بادشاہ سامنے کھڑے ہیں اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت یوسف کے پیچھے بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے پھنسایا، اس نے میرے ساتھ بے عزتی کا ارادہ کیا۔ اللہ ایک ننھے سے بچے کو زبان دی، اتنے سے بچے کو، چھوٹا سا بچہ گود میں بول سکتا ہے کیا وغیرہ؟ سنو، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر
فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. چھوٹے سے بچے کو اللہ نے زبان کھولی اور وہ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت دیکھو اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کی بیوی سچی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف سچے ہیں اور آپ کی بیوی جھوٹی ہے. جب دیکھا گیا فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، بادشاہ خود ہی کہنے لگا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنْ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. یوسف یہ عورتیں واقعتاً بڑی مکر و فریب والی ہوتی ہیں، اگر یہ مکاری پر آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی مکاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک کام کر یوسف، یہ میری بیوی میں بادشاہ یوسف اعرض عن هذا، اس سے درگزر کر. تو میرے بھائیو یہ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کب؟ جب ہم بالکل یہ سمجھ لیں کہ چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے کیسا بھی گناہ ہو، تم سے نہ چھوٹ سکے تو مت یہ نہ سوچو کہ نہیں چھوٹے گا، اس کو پکارو جو سارے جہان کا پروردگار. آخری بات اور تیسری بات، کیسا ظلم کیا بھائیوں نے، کنویں میں ڈال گئے، برابر جھوٹ بولتے رہے. اب ایک وقت آیا جب حضرت یوسف فائنینس منسٹر بن گئے مصر کے، وزیر خزانہ. سارے بھائی آئے، پہلے اپنے بھائی کو روک لیا، اس کے بعد پھر دوبارہ آئے، ہمارا باپ بوڑھا ہے ہمیں غلہ جلدی دے دیں، زیادہ دے دیں. آکے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا تو حضرت یوسف نے ان سے پوچھا بھائی هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب سارے کے سارے 10 کے 10 بھائی سامنے اور قتل میں شامل ہونے والے، ہم اور آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ ارے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ تو مارنے کو آ گیا تھا، کیسے معاف کریں، کیا کریں؟ یہاں قتل کر چکے گویا، وہ تو اپنے حساب سے مار چکے نا، وہ تو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال چکے، مار چکے، اور ان کے اعتبار سے یوسف مر چکے. حضرت یوسف نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے غور سے دیکھا، ارے یہ تو یوسف ہے. کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے کہا ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. حضرت یوسف نے کہا میں یوسف اور یہ میرا بھائی، اللہ نے ہمیں بچایا، اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا. اور پھر دو باتیں کہا دیکھو انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی نیک بنے گا، متقی بنے گا اور صبر کرے گا، اللہ اس کو اسی طرح بدلہ عطا کرے گا. صبر کیا، متقی بنے، اللہ نے ایسے بچا کے دکھایا. اب بھائی بڑے شرمندہ کیا کریں، ایسے بھائیوں کو بھی کوئی معاف کرے گا؟ ہمارے آپ کے ہاں تو معافی کا مطلب ہی کچھ اور ہے، معافی نہیں کرتے ہم لوگ. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے لگے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، بہت شرمندہ ہیں، آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملے میں یوں کہہ کے معاف کر دیا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جس اللہ نے مجھے بچایا وہ اللہ تمہیں معاف کرے گا. رہا میرا تمہارا مسئلہ تو میں اپنے مسئلے کو بالکل ختم کرتا ہوں. ان بھائیوں کو معاف کیا ہے جنہوں نے قتل اپنے اندازے کے اعتبار سے کر دیا تھا. میرے بھائیوں آج ہم اور آپ بھی اپنے دلوں کو بڑا کریں،
माफी की आदत डालें, एक दूसरे से दरगुजर करने की आदत डालें। ये वाकयात, ये सबक, ये दर्स, ये पॉइंट्स मुझे और आपको कुरान के वाकयात में मिलेंगे। ये मैंने चुन करके 3 बातें निकाली, वरना 20 पॉइंट्स हैं इसी एक वाकये। इस तरह अगर हम और आप अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाएंगे तो ये बच्चे क्या बनेंगे? दुनिया इनको देख के उंगलियां दांतों में काटेगी कि ये कौन सी मखलूक है। जब इनकी तरबियत इस अंदाज में होगी कुरान के वाकयात की रोशनी में, दुनिया कहेगी ये कौन लोग हैं, ये किन की औलाद हैं जो इस तरह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम और आप आज ये तय करें इंशाअल्लाह, हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन कुरान को अपनी जिंदगी में जरूर दाखिल करेंगे, कुरान का अपने घर में जरूर मुताला करेंगे, तिलावत भी करेंगे, रोजाना तर्जुमा भी पढ़ेंगे। जब तक कुरान का तर्जुमा ना पढ़ा जाए उस वक्त तक मजा नहीं आता, और जिसको तर्जुमा पढ़ने का मजा आने लगे फिर उससे रुका नहीं जाता। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए, बहुत बहुत अल्लाह ताला इसमें बरकतें पैदा फरमाए, इस मदरसे को कबूल फरमाए। और जैसा कि मौलाना हारिस साहब ने कहा था, मैं भी वही कहता हूँ, तमाम मदारिस का ख्याल रखें और इसका भी ख्याल रखें। इस वक्त इसको जरूरत है तामीर की। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ करें। कोई और मसला तो नहीं रह गया? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल किब्रियाउ कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा क़ज़ैत व लकल शुक्रु अला मा अअतैत। अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत। इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत। तबारकत रब्बना व तआलैत ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। रब्बना ला तुख़ज़िना फ़िद दुनिया वल आख़िरति या रब्बना व रब्बल आलमीन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأزواجنا وأجدادنا وجداتنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، تیرے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں. اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے. تو جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ساری دنیا تیرے خلاف کرنا بھی چاہے تو ناکام ہو جائے. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، پیغمبر صادق ہیں، سچے نبی ہیں. آپ کا لایا ہوا پیغام سچا ہے، ایک ایک پیغام سچ پر مبنی ہے.
اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہم سے ہمارے ماں باپ سے بھی 70 درجے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے اللہ تجھے اس پیار کا واسطہ، اس ممتا کا واسطہ، اے ہمارے مولا ہم تجھے اس ممتا کا واسطہ دے کے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج ہم تیرے سامنے مجرم بن کے بیٹھے ہیں، گناہوں کا اقرار کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ جو بھی خطائیں ہو گئیں سرزد، جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، دن کے اجالے میں کیے ہوئے ہوں یا رات کے اندھیروں میں ہوں، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے سوا پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی اس سے اگر ایک گناہ معاف کرانا چاہے تو وہ معاف کر دے۔ تو ہی ایک ایسی ہستی ہے جو گناہوں کو آن کے آن میں معاف کر سکتا ہے، تو ہی ایسی ذات ہے جو پل کے پل میں سارے گناہوں سے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے۔ اے ہمارے رب ہمارے رونگ رونگ کو گناہوں سے پاک فرما دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیری توفیق کے بنا تو آنکھ کا پلک بھی نہیں جھپک سکتا۔ اے اللہ اے ہمارے رب اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے ہمارے اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کے صراط مستقیم پہ ہمیں چلا دے۔ خذ بناصیتنا علی البر والتقوی یا رب العالمین۔ اے ہمارے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، توفیق نصیب فرما دے، تو قبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ راستے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ راستے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں اے اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ راستے جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہیں وہ کام و اعمال ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور وہ کام و اعمال جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند نہ ہوں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانیوں کو آسانیوں میں ہماری تبدیل فرما دے، غموں کو خوشیوں میں ہمارے تبدیل فرما دے، ہمیں وہاں سے رزق حلال عطا فرما دے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو۔ اے ہمارے اللہ ہمارے پروردگار ہمارے بزرگوں کو صحت عافیت سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو عالم بعمل حافظ بعمل بنا دے۔ اے اللہ اس جگہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، تمام دنیا کے اداروں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس جگہ کو بھی قبول فرما لے، اس کی تعمیر کی اور تعمیر کی تکمیل کے فیصلے فرما دے، غیب سے اس کے انتظامات کے فیصلے فرما دے۔ جن حاجی صاحب نے یہ جگہ وقف کی ہے تیرے نام پر اے اللہ ان کے اس وقف کرنے کو قبول فرما لے اور ان کو دارین میں اس کا اجر عطا کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ان کے جو بچہ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکا تھا اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کو پل پل علیین میں جگہ نصیب فرما دے اور راحت و سکون عطا کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں قبول فرما لے، جو رہ گئی ہوں جب جہاں جس موقع جس لمحے جو بھی ضرورت آ پڑے ہر خیر ہمارا مقدر فرما دے، شریروں سے اور شر سے، فتنوں سے اور فتنوں سے اے ہمارے اللہ دنیا اور آسمانی اور زمینی تمام مصائب و آلام سے، انس و جن کے تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک بھائی کی جائز حاجت کو تکمیل تک پہنچا دے، ہمارے آنے کو قبول فرما لے، کہنے سننے کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔